لیکن جب ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کا اعتماد ہمارے اوپر اس سے بھی بہت زیادہ ہے، ہم نے مسائل کے حل کے سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ کیا جو آپ سے وعدہ کیا تھا، جو آپ سے مینڈیٹ لیا تھا، جو آپ نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا کہ ہم تمام دوستوں سے، اسٹیک ہولڈر سے، سینئر رہنماؤں سے، سی بی اے کے عہدیداروں سے ہم مسائل کے حل کے سلسلے میں رابطے کریں گے، اور آپ نے ہمیں اجازت دی تھی، ہاتھ کھڑے کر کے اجازت دی تھی۔ ہم نے آپ کی اجازت سے، آپ کے تعاون سے جو عزم کیا تھا، اس عزم کو لے کر ہم اپنے سفر کے لیے تو چل پڑے۔ ہم نے ستار بٹ صاحب سے ملاقاتیں کی، ہم نے سی بی اے کے چیئرمین جناب شمشاد قریشی صاحب سے ملاقاتیں کی، ہم نے دوسرے اسٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، سب کی حمایت، سب کا تعاون، سب کی آشیرواد حاصل کی، تمام کانٹے جو آپ کے راستے میں تھے ایک ایک کر کے ختم کیے، اور 3 دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مبارک ہو آپ کو، آپ کے راستے کے کانٹے ہم نے صاف کر دیے ہیں۔ پہلے رمضان کو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت رمضان کے اندر اپنے جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھروسہ کیا، رمضان میں اپنے سفر کو اور تیز کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ہمارے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اور اس میں رمضان المبارک میں پہلی کامیابی اس دوست کے تعاون سے، سی بی اے کے تعاون سے، اسٹیل مل کی جو اعلیٰ انتظامیہ ہے، سی او صاحب کے تعاون سے، جناب سیتو صاحب کے تعاون سے پہلی کامیابی یہ ملی کہ فیکٹریز کے مسائل کے اوپر ایک کمیٹی جو کہ حقیقت پر مبنی، نیک نیتی پر مبنی تھی، اس کا قیام عمل میں آیا۔ وہ کمیٹی اپنا کام شروع کر چکی، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب دیانتدار لوگ اس کے اندر شامل ہیں، وہ جلد اپنی رپورٹ پیش کرنے والی ہے۔ یہ مہینوں کی بات نہیں ہے جو سالوں پہ بات کھینچی جا رہی تھی چندہ جمع کرنے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے، وہ چند دن دور ہے آپ سے وہ کامیابی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیابی ہے ادھر ہی آپ کو اناؤنس ہوگی۔ جب وہ مسئلہ اپنے ٹریک پہ چل پڑا تو دوسری کامیابی کے لیے ہم نے پیش رفت شروع کی، کوشش شروع کی۔ وہ مسئلہ سیکنڈ جو ہمارا تھا وہ 21 سال والوں کے دوستوں کا تھا، اس میں بھی ہمیں پیش رفت ہوئی ہے۔ میں تمام باتیں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، میرے دوست اسلم صاحب بھی یہاں موجود ہیں، بٹ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، مزید کامیابیاں ہیں، مزید اعلانات ہوں گے، اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا، ہم بھی بھروسہ کر رہے ہیں، آپ بھی بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے کرم کرے گی آپ کے اوپر۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ کے جانا چاہتا ہوں۔ جناب اسلم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے جو بات کرنے چلا ہوں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اور ٹیم کو اعتماد میں لیتے ہوئے وہ بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جدوجہد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے اپنے رمضان کی عبادت کو آپ کی عبادت سمجھا، ہم نے وہ بات رکھی کہ ہم کیوں ناراض ہوئے، ہم نے اپنا راستہ کیوں جدا کیا، تو اس کی وجہ صرف 2 تھی کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے، جو ساتھی ہمارے ساتھ پریس کلب تک جاتے تھے اور آئی ایم ڈی موڑ تک جاتے تھے، انہوں نے کیا گناہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ دوسری بات جو 21 سال کی بات تھی، 21 سال کی پروموشن کی بات تھی، اس وقت کے انچارج ANP حامد پرویز یہ کہتا تھا کہ یہ
ایک ہی لیٹر میں 2 پروموشن ہیں، لیکن اس پہ سیاست کی گئی، اس پہ ہمیں ناراض کیا گیا، اس کے بارے میں صاف لکھ دیا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ دوست جو قابل احترام بھی ہے اور GOC کی طاقت بھی ہے اور ہمیں پروموشن کی بات کر رہا ہے، تو وہ ڈائریکٹ ہٹ مجھ پہ تھی اور ہم اس کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مزید ان حالات میں پروموشن ممکن نہیں ہے۔ اور وہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے اپنے اسپیکر کا جو حصہ بنایا وہ 15% اور ہاؤس رینٹ کو بنایا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی یہ کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک کا مسئلہ ہے، یہ اپنے آپ ہی حل ہو جائے گا، اس پہ ہمیں زیادہ زور لگانا نہیں پڑے گا اور واہ واہ ہم کرا لیں گے، ہمیں چندہ جمع کرنے کا ایک اور موقع مل جائے گا۔ لیکن ہم نے کہا آپ ایشوز کو چھوڑ رہے ہو، خدا را ایسا نہ کرو۔ انہوں نے دوسرے پروموشن میں یہی ذکر کیا اور آخر میں مجھے کہہ دیا گیا کہ بات ہم نے عوام کو بتا دی ہے، ہم نے عوام کو کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، تو یہ چیلنج ہماری ٹیم نے قبول کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم کرا کے رہیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ 15% اور ہاؤس رینٹ یہ تو لینا ہی لینا ہے، لیکن جو ساتھی ہمارے رہ گئے اور 21 سال والے، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو میں جیسا کہ میرے چیف آرگنائزر طیب صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اس افیکٹو کمیٹی پہ اعتماد کیا جو CEO پاکستان اسٹیل نے جناب شمشاد کوشی کے مشاور سے اور 70 وقت کی کوششوں سے وہ کمیٹی بنی اور اس کمیٹی میں انشاءاللہ عید کے فوراً بعد اس کو یہ ہم نے وہ فارمولہ پیش کر دیا ہے جس کے تحت کوئی ایک بھی نہیں رہے گا، کوئی ایک بھی نہیں رہے گا، انشاءاللہ کوئی ایک بھی نہیں رہے گا اس میں۔